عمران خان صاحب نے ملتان میں ایک جلسہ کیا. ان کا لہجہ اور ان کی گفتگو انتہائی قابل مذمت ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی کئی اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن ایسی بے حیائی اور ایسی بے شرمی اس لیول پر کبھی نہیں دیکھی گئی. ایوب خان کے دور میں، یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کے دور میں ان کے بیٹوں کے قصے زبان زد عام ہوتے تھے، لیکن ایوب خان کے اپنے قصے اس طرح کے نہیں تھے. پھر یحییٰ خان کے چند خاص قصے ان کے ساتھ تھے جو ان کے ساتھ خود سے ملوث تھے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پنجاب میں ایک گورنر بھی رہے اور چیف منسٹر بھی رہے، مصطفیٰ کھر. ان کے قصے مشہور ہوئے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو تک کوئی ایسی بات منسوب نہ تھی، بلکہ ایک دفعہ جلسے میں انہوں نے کوئی عام سا لفظ کہہ دیا تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ معاف کرو، زبان سلپ ہو گئی، غلطی ہو گئی. یعنی وہ ایک عام سا لفظ تھا، جیسے کسی کو حرام زادہ کہہ دینا یا اس طرح کا. کیونکہ آج کل یہ لفظ عمران خان کے واہیات جملوں کے مقابلے میں تو بہت ہی معصوم اور بڑے نیک اور شریف الفاظ لگتے ہیں. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں نواز شریف کا دور نظر آتا ہے، جس میں ان کے دور میں، یعنی ضیاء الحق جو اسلام کا ماشاء اللہ کیا ہی ہم بات کریں کہ وہ جو صبح سویرے اٹھ کے قرآن پاک کی آیات ہمیں سنانا شروع کرتے تھے اور شام تک جو ہے وہ اسلام 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 کرتے رہتے تھے. انہوں نے ایک ایسے ہونہار بچے کو گود لیا جس کا نام تھا محمد نواز شریف. اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر کیسے کیسے وار کیے. سوچ کے بھی انسان کو شرم آتی ہے کہ اس ملک میں ایسے ایسے لوگ بھی وزیر اعظم بن گئے. نواز شریف نے جو کچھ بھی کہا وہ قابل مذمت تھا اور قابل نفرت تھا. آج اگر عمران خان صاحب نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے بارے میں غلیظ الفاظ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ نواز شریف کو اس کے کیے کا ایسا کچھ نہیں. ہمیں اس میں مریم نواز کے ساتھ جو عمران خان نے گفتگو کی ہے وہ بنیادی طور پر ایک انتہائی لوفر اور گھٹیا انسان کی گفتگو ہے. جتنے لوگ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ وہ ان کی ڈی پی لگائیں، وہ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں گفتگو کریں. کم از کم اتنی بنیادی بات تو رہنے دیجئے کہ اس قدر بے شرمی سے ایک انسان جو 4.25 سال تک وزیر اعظم رہتا ہے وہ اس طرح کی گھٹیا لوفر لفنگوں والی گفتگو جلسہ عام میں کرتا ہے اور نیچے کھڑے ہوئے لوفر لفنگے سارے ہا 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 کرتے ہیں. بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی، ان سب کی حدیں ختم ہو گئی ہیں. جہاں تک یہ عمران خان کا اور اس کے حواریوں کا طرز گفتگو ہے، ان کی ڈکشن ہے، ان کی لینگویج ہے، ان کا بیان ہے، ان کا لہجہ. عمران خان کی ذات کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن گند کو کہتے ہیں بار بار کھریدنے سے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھرولنے سے، اندر سے بو ہی آئے گی، گند ہی آئے گا، اس میں سے کوئی اچھائی برآمد نہیں ہو سکتی ہے. آپ جو بھی عمران خان کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کا اتنا لوفر اور لفنگا لیڈر ہے. نواز شریف کے بارے میں بھی مشہور ہوا، وہ ایک صاحب تھے، اب ان کا کیا نام لینا، ان کو اپنی زوجہ کو طلاق دینی پڑی. تو یہ ساری گفتگویں غیر مناسب ہیں. پاکستان میں اقدار اور اخلاقیات اس حد تک گر گئی ہیں کہ جو انسان وزیر اعظم رہ چکا اور وزیر اعظم کا پھر سے متمنی ہے، اس کی زبان پر اس طرح کی خواتین کے بارے میں گفتگو. نہ جانے، ہمیں تو لگتے ہی نہیں کہ یہ کسی تہذیب یافتہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان کے ساتھ وہ ایک ان کے ساتھی فوت ہو گئے، اس پر گل علی نے کہا کہ وہ میرے اوپر لائن مار رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ افیئر چلا.
یہ عمران خان کے ساتھی ہیں جو فوت ہو گئے، اس پر وہ گلالئی کے پی کے سے ایک ان کی ایم این اے تھی، اس نے الزامات لگائے۔ ان کے اور کون سے ایسے ہیں جو کہ بہت شائستہ، بہت با اخلاق، کم از کم ان کی عقل سلیم تو اتنی گفتگو کرے کہ وہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز ہی کر لے۔ بقایا ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے، اب کسی کا نام کیا لینا، شیخ رشید کی گفتگو آپ تمام 80s کی سن لیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہمیں گلی میں چلتے ہوئے لوگ کہتے تھے یہ شیخ رشید کا کارنر میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں واحیات گفتگو ہوتی ہے۔ اتنی غلیظ اور اتنی گندی گفتگو شیخ رشید اپنی کارنرز میٹنگ میں، کیونکہ اس وقت اس کی عمر کوئی 40 42 38 سال کی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب بھی لگاتے ہوئے مجھے تو جو ہے وہ لفظ صاحب کی توہین لگتی ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ اتنے ٹائم تک وزیر اعظم رہا ہو اور پھر سے متمنی بھی ہو کہ الیکشن میں جانا ہے، اور اس کی اس قدر گھٹیا گفتگو قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے۔ میری تو لوگوں سے التجا ہے کہ عمران خان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں اور اس سے گفتگو کرنا بند کر دیں۔ ووٹ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ نواز شریف کو بھی مت ووٹ دیجیے، کیونکہ یہ سب جو ہے وہ جادوگر ہیں، شعبدہ باز۔ لیکن اخلاقی اقدار ضیاء الحق نے اور نواز شریف نے تباہ کی، اور پیچھے جو اب تھوڑا بہت کوئی 1-2% رہ گیا تھا، یا اس میں جو واحیات گفتگو کا ایلیمنٹ انٹر ہوا ہے، وہ عمران خان نے کی۔ ذرا سوچئے کہ آپ کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتنے بھرے جلسے میں اس طرح کی گفتگو قابل مذمت نہیں، قابل نفرت ہے۔ ذرا سوچئے، نہیں بہت زیادہ سوچئے۔ اگر آپ سوچنے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں، اور اگر آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ چلو پر پانی اپنے لیے لے لیجیے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ملک کا معیار ہر طرف سے اتنا خراب اور اتنا گھٹیا اور اتنی کمینگی اس میں پائی جاتی ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔